نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، جادو ایک کفر ہے، خواہ بری نیت سے کیا جائے یا اچھی نیت سے، اور ہم جب محض جادو کو کفر کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ شرکیہ، کفریہ اور شرع اسلامی کے منافی اعمال ہے جن سے آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے جادو سیکھنا چاہتا ہوں تو اس کی سوچ ایسی ہے جیسے کوئی یہ سوچے کہ میں 4-5 ڈاکے ڈال کر اور چند امراء کو اغوا کر کے ان سے بھاری تاوان وصول کر کے ایک خوبصورت اور عالیشان مسجد تعمیر کروں گا۔ ناظرین کرام، جس طرح جادو کا سیکھنا اور کرنا کفر ہے، اسی طرح جادوگر سے جادو کے ذریعے مدد مانگنا اور اپنی کسی بھی ضرورت میں اس سے جادو کا عمل کروانا بھی اتنا ہی کفر ہے۔ دونوں کے شرعی حکم میں کوئی فرق نہیں۔ ناظرین کرام، جادو کے توڑ کے لیے جادو کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اور جادو کا توڑ جادو ہی سے ہوتا ہے۔ یہ بات مشہور کرنے میں شاید جادوگروں کا اپنا ہی ہاتھ ہو تاکہ جادو کرنے کے لیے بھی ہماری خدمات حاصل کی جائے اور اسے ختم کرنے کے لیے بھی ہماری خدمات حاصل کی جائے۔ ایک فریق جادو کروانے کے لیے ہماری خدمت حاصل کرے تو دوسرا فریق اس کا توڑ کرانے میں بھی ہماری خدمت کرے۔ مگر یاد رکھیے کہ جس طرح جادوگر اپنے خلاف شریعت کفریہ عمل کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، علماء اسلام نے اس سے جادو کروانے والے کا بھی یہی حکم بیان فرمایا ہے کہ جو اسے جائز سمجھ کر عمل کروائے گا اس کا حکم بھی ساحر والا ہے، اور اس میں یہ تخصیص نہیں کہ عمل کسی کو نقصان پہنچانے، بس میں کرنے یا ہلاک کرنے کے لیے کروایا جا رہا ہے یا جادو کا توڑ کرانے کے لیے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ النشرۃ من عمل الشیطان، جادو کا توڑ جادو سے کرنا شیطان کا عمل ہے۔ ناظرین کرام، جادو جتنا بھی مضبوط ہو تو کلام اللہ کے مقابلے میں کوئی شے نہیں، کیونکہ کلام اللہ قرآن مجید سب سے طاقتور ہے اور وہ جادو کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی عقل کے خلاف ہے کہ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے، گھٹیا چیز سے نمٹنے کے لیے دوسری گھٹیا چیز سے مدد لی جائے، حق کے ہوتی ہوئی باطل سے مدد مانگی جائے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔